يا فاطمة بنت رسول الله. اگر کوئی مرتبہ کمال پانا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں. کیوں؟ امام صادق کے فرماتے ہیں پہلی جتنی صدیاں گزری علی معرفتھا دارت القرون الاولی، پہلی جتنی صدیاں گزری جناب سیدہ کی معرفت میں گزرا، اور پھر اس کے بعد صاحب اوالی نے یہ حدیث بیان کیا ما تکاملت النبوت لنبی، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک درجہ کمال تک نہیں پہنچا حتی اقر بمعرفتھا وبفضلھا. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک درجہ کمال تک نہیں پہنچی لنبی، یعنی کوئی نبی عام استعمال کیا ہے تو آپ تشریف میں سے زیادہ ولایت بھی نہیں کروں، یعنی پیغمبر نے حتی اپنے آپ کو بھی الگ نہیں کیا ما تکاملت النبوت لنبی، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک درجہ کمال تک نہیں پہنچی حتی اقر بفضلھا ومعرفتھا، یہاں تک کہ اس نے فاطمہ کی فضیلت اور فاطمہ کی معرفت کا اقرار کیا. یعنی نبوت کے کاموں میں اس وقت تک درجہ کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس نے فاطمہ کی عظمت اور فاطمہ کی معرفت کا اقرار کیا. اب کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی نبی یعنی کوئی آدم ہے تو فاطمہ کی عظمت اور فاطمہ کی معرفت کا اقرار کر چکا ہے. کوئی نبی اس وقت تک کمال نبوت نہیں پہنچا جب تک اس نے فاطمہ کی معرفت کا اور فاطمہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر دیا. کوئی آدم ہے تو یہ اقرار ہوا، نوح ہے تو اقرار ہوا، ابراہیم ہے تو اقرار ہوا، یعقوب ہے تو اقرار ہوا، یوسف ہے تو اقرار ہوا، حتیٰ یہ کہ کائنات کے نبی بھی توجہ چاہتا، حتیٰ یہ کہ باپ ہونے کے اعتبار سے عظمت اپنی جگہ پہ ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. باپ ہونے کے اعتبار سے عظمت اپنی جگہ پہ ہے، کائنات کے نبی باپ ضرور ہے لیکن معرفت کا اقرار نبی بھی کر چکے تھے. معرفت کا اقرار نبی بھی کر چکے تھے. شاید کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، شاید کوئی پریشان ہو جائے. بھئی ہمارے پاس دلیل بھی واضح ہے. دلیل کیا؟ باپ، ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. باپ چاہے گا میرا بیٹا، میری اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی میرے پاس رہے، میرے قریب رہے، میں اسے کھلاؤں، میں اسے پلاؤں، میں اس کی ذمہ داریاں ادا کروں. بچے کو تکلیف پہنچے باپ تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ فطری محبت ہے. لیکن اگر کوئی باپ ایسا ہو کہ بیٹی جب بھی آئے